تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور احکام تجارت میں بالعموم ہمارا جو موضوع ہوتا ہے آج بھی وہی موضوع ہوگا، لیکن کچھ اس میں ٹویسٹ ہوگا، کچھ دیگر بھی سوالات مجھے استاد صاحب سے، مفتی صاحب سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے آپ کی طرف بڑھوں گا، تاجر طبقہ جو ہے اس کی کیا خدمات ہوتی ہیں کسی قوم، کسی ملت، کسی ملک کی ترقی میں؟ اور اگر ہم تحریک پاکستان دیکھیں یا آزادی کی جو جد و جہد ہے اس کو دیکھیں تو اس میں تاجروں کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو اس کی کیا اہمیت تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجر طبقہ جو ہے وہ جس طرح جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ایک مرکزی کردار ہے، جی، اگر اس میں پرابلم ہو جائے تو انسان لاچار ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور یوں کہہ لیجیے آپ کہ ایک زندہ لاش کی مانند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تاجر طبقہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر جی، ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے، اس معاشرے کے لیے۔ بالکل۔ دین اسلام جب آیا جی، تو جو تجار صحابہ اکرام تھے جی، ان کی اپنی ایک خدمات تھی، ٹھیک ہے، اور تجارت کے تعلق، چونکہ تجارت جو ہے وہ ایک زندگی سے لا انفک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جدا ہو نہیں سکتا، جدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جزء لا انفق ہے۔ جی، اور مدینہ منورہ میں جب پہنچتے ہیں حضرات صحابہ کرام، جی، تو جو زمین والے تھے انہوں نے زمینیں حوالے کر دیں، جی، جو تجارت کیا کرتے تھے انہوں نے تجارت میں اپنے ساتھ شامل کیا ٹھیک، مہاجرین صحابہ کو۔ جی، پھر اسلام کے پھیلاؤ کے تعلق سے تجارتی جو قافلے تھے وہ سفر کرتے ہی رہتے تھے۔ دو ہی قافلے ہوا کرتے تھے جو سفر کیا کرتے تھے، ایک تو یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ شریف کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں ایک بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان مختلف تجارتی منڈیوں میں جایا کرتے تھے، جیسے ملک شام جی، کی طرف قافلے جایا کرتے تھے، جارڈن کی طرف قافلوں کا جانا ثابت ہے، جی، اور کئی خطوں میں قافلوں نے جو ہے وہ تجارتی سفر کیا۔ تو جب بھی ایک سچا مسلمان تاجر نکلے گا تو وہ ضرور اس معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ ٹھیک، تو اسلام کے تعلق سے تو ایک پوری ہسٹری ہے ٹھیک ہے، تاجروں کی، تاجروں کی۔ اگر قیام پاکستان کو دیکھا جائے جی، تو 3 طرح کے لوگ تھے جس وقت پاکستان بن رہا تھا۔ جی،
3 طرح کے لوگ تھے جو بطور خاص مشکلات فیس کر رہے تھے تحریک پاکستان کے وقت. بالکل. خاص طور پر وہ حضرات جن کی قربانیاں نمایاں ہیں. جی. یعنی قربانیوں کے 2 حصے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سندھ میں رہتا ہے جی. تو وہ تو سندھ میں ہی رہا. ٹھیک ہے. کوئی پنجاب میں رہتا تھا وہ تو پنجاب میں ہی رہا. ٹھیک. وہ مسلمان جو پہلے سے پنجاب میں آباد تھا یا بلوچستان میں آباد تھا. ٹھیک ہے، جو آلریڈی یہیں پہ تھا. جی. لیکن انہوں نے جو قائدین تھے جی. ان کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کو جس طریقے سے بھی مورالی طور پر، اخلاقی طور پر سپورٹ کرنا تو سپورٹ کیا. ان حضرات نے یہ کام کیا. ٹھیک. اور یقینی طور پر مالی مدد بھی کی ہوگی. صحیح. میں پڑھ رہا تھا کہ آل انڈیا سنی کانفرنس جب ہوئی جی. تو کراچی کے ایک عالم دین کو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی 50 روپے بھیجے کہ 50 روپے 50 روپے اس وقت اس کی اہمیت ہوگی. تحریک پاکستان کے تعلق سے جو تحریک چل رہی تھی 50 روپے بھیجے تو شاید 30-35 روپے خرچ ہوئے یا تھوڑے بہت خرچ ہوئے، بقیہ واپس بھیج دیے گئے کہ اب ہم خود کفیل ہو گئے ہیں، یہ رقم آپ کے واپس بھجوا رہے ہیں. یعنی انہوں نے 50 بھیجے، 30 یا 35 جو خرچ ہوئے تو ہوئے 15 روپے بھی واپس بھیجے جا رہے ہیں. واپس بھیج تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہوگی. جی کہ ہم خود کفیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. خود کفیل ظاہر بات ہے اہل ثروت کا ساتھ ہوگا جی. جب خود کفیل ہوئے ہیں. جی. تو ایک تو یہ طبقہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جس کو اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کر آنا تھا، جو آگرہ میں تھا، جو یو پی میں تھا، جو راجستھان میں تھا، جو ہریانہ میں تھا، جو ہند میں جو اس وقت پنجاب ہے اس علاقے میں تھا. خاص طور پر ان علاقے کے لوگوں نے جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہجرت کی ہے بمقابل اور علاقوں کے. اب یہ لوگ دیکھیے 3 طرح کے تھے. ایک وہ تھے جو نوکری پیشہ تھے. ٹھیک. تو ان میں سے بعض لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ تو ہوئی یہاں کے، ٹھیک، لیکن بہت ساروں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہوگی. صحیح، انہیں نوکری نہیں مل سکی اس اعتبار جی. سے. ایک وہ طبقہ تھا جو زمیندار تھا، جس کی زمینیں تھیں. ٹھیک ہے. ان زمینوں پر بھی گورنمنٹ نے کلیم دیے یہاں پر. ٹھیک ہے. وہاں زمینیں تھیں تو ان کو یہاں بھی ملے. ٹھیک. سو میرے والد صاحب تھے، ٹھیک، ان کے وہاں زمینیں تھیں، ٹھیک ہے، یہاں انہیں پھر کلیم ملے. کلیم دیے گئے. لیکن کلیم اس انداز میں دیے گئے کہ جب والد صاحب کا خاندان آیا جی. تو کچھ عرصہ اوکاڑا وغیرہ میں رہا، ٹھیک. شاید کچھ مہینے، اور پھر ریل گاڑی میں بٹھایا جی. اور اس کا جو آخری سٹاپ تھا جی. صحرائے تھر کے قریب جا کے ٹھیک. وہاں کلیم دیے گئے. لیکن صبر و شکر کا دور تھا. ٹھیک. اور یقینی طور پر وہ کیفیت نہیں تھی وہاں زمین کی جو ہند میں جو ان کے آبائی گھر تھے وہاں تھی. لیکن بہرحال کیا تھا کہ کسان کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے آسانی ہوتی، اتنی مشکل نہیں ہوتی. ٹھیک. وہاں بھی زمین تھی، یہاں بھی زمینیں مل گئی. ٹھیک ہے، اسے زراعتی کرنی. زراعتی کرنی اس کو. ٹھیک ہے. لیکن سب سے بڑا جو نقصان تھا نا وہ تاجر طبقے کے لیے تھا. ٹھیک. جس کی دکان تھی، جس کا کاروبار تھا، جس کے بندے ہوئے گاہک تھے، جہاں پہ مارکیٹ کی ایک ویلیو تھی. مارکیٹ کی ویلیو تھی، تو زیرو پر آ گیا. ٹھیک. لیکن قربانیاں دی. زیرو پہ آنے کے باوجود اس نے مائیگریٹ کیا ہے. جی. وہ یہاں آیا ہے. یہاں ضروری نہیں کہ اگر کوئی کپڑے کا کام کرتا تو یہاں اس کو کپڑے کا ہی کام ملا. جس کو جیسا موقع ملا، جیسا روزگار ملا، تو صبر و شکر کے ساتھ لوگوں نے ان حالات کو فیس کیا. اور وہ کہہ دیتے جی ہمیں تو لالچ ہے، ہم تو نہیں آ رہے، یا اور بہت سارے مسائل ہو سکتے تھے. پھر یہاں آنے کے بعد بھی جو ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا، جی، تو وہ حصہ ایک بہت بڑا حصہ ہے تجارت کا، تاجروں کا. آپ یہ دیکھیے نا کہ ہنر مندی کے جو معاملات جی ان لوگوں کو آتے تھے، ان لوگوں نے ضائع نہیں کیے. کتنی ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو وہاں سے آئے تھے. ٹھیک. انہوں نے آ کے یہاں مختلف انڈسٹریز لگائی، معاشی طور پر ملک کو مستحکم کیا. اور جب تک حالات سازگار تھے اور بد امنی وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، جی، تو
گورے یہاں آیا کرتے تھے تجارت کے لیے جی اور باقاعدہ ان کے بروکر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوا کرتے تھے, وہ باقاعدہ یہاں وزٹ کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک یہاں سے مال جاتا تھا بیرون ممالک. تو ملک کو جو ایک زر مبادلہ کے اعتبار سے فوائد ہوتے ہیں جی تو اس فوائد کے اندر تاجر طبقے کی ایک بنیادی خدمات ہوتی ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ, امپورٹ اور ایکسپورٹ, جی ان کا اگر بیلنس نہ رہے تو ملک کی کرنسی کی قیمت گر جاتی ہے, جی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے. جی تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تاجر طبقہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے مطلب لایانی چیز ہے, یا اس کا کوئی جو ہے نا معاشرے میں حصہ ہی نہیں ہے, اس کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب, جیسے آپ یہ تصویر کشی کچھ آپ نے اس کی جھلکیاں گویا کہ پیش کی ہیں اور ظاہر سی بات ایک طویل جو ہے اس کا پس منظر ہے. اب مفتی صاحب اس زمانے میں جو لوگ آئے انہوں نے مشکلات تو فیس کی مالی اعتبار سے, چاہے وہ ملازمین ہوں, چاہے زمیندار ہوں, چاہے تاجر ہوں, انہوں نے مشکلات فیس کی اور انہوں نے فیس کی یعنی اس کا مقابلہ کیا اور پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بلکہ ملک و ملت کے لیے بھی پھر خدمات انجام دی. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کا جو مسلمان ہے, آج کا جو نوجوان ہے ہمارے ملک کا, بے روزگاری تو اس وقت بھی ایک دم سے ہوئی ہوگی نا, بلکہ سیلاب آیا ہوگا, تو ابھی بھی ہے. تو اب جو ہے نا وہ سروائیو نظر نہیں آتا, اب وہ پوٹینشیل نظر نہیں آتا جو اس وقت. بے روزگاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ٹھیک ہے, قحط سالی ہوئی تھی, اللہ, بے روزگاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے جو ہے کئی مہینوں کا سفر کیا ہے جی, اور کس طریقے سے وہ ایک روٹی کو جو ہے بانٹ کر کھایا کرتے تھے. اللہ, قافلوں والوں کے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوا کرتی تھیں اور کس طریقے سے وہ گزارا کیا کرتے تھے, جو واقعات ہم سنتے ہیں. جی اب آج کل تو دیکھیں جو نوجوان نسل ہے آج کی, جی, اس کو تو بس ایک ایونٹ ملا ہے, جشن آزادی, ٹھیک ہے, اور اس ایونٹ کے اندر وہ پھر موج مستی ہی کرنا جانتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جی موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے چلا لیں گے, یہ جشن آزادی ہے, ہلا گلا کر لیں گے, یہ جشن آزادی ہے, ساز اور میوزک بجا لیں گے, یہ جشن آزادی ہے. جشن آزادی کی اصل جو روح ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک, آزادی نعمت ہے کہ کن حالات کے اندر, کتنی قربانیوں کے اندر, کتنی جو ہے وہ غربت اور افلاس کے اندر لوگوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں دے کر پوری نسلوں کی قربانیوں پر محیط ہے یہ سفر. ٹھیک, تب جا کے جو ہے اس ملک کو اوپر کھڑا کیا ہے, اس ملک کو قائم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بے لگام ہو جائے اور جو چاہے کرے. تو یہ کیسا جشن ہے جس کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, ان لوگوں کی یاد منا کے جنہوں نے معاشرے کی بنیادیں رکھی ہیں. تو ان لوگوں کی یاد ہم منا رہے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کر کر. اب سوال پہ تو سوال بن رہا ہے لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کالز بھی ہیں, کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی, یہ جو کھاد کی بوری جو ہے نا, یہ جو کاشتکار لیتے ہیں دکان سے, اس کی جو قیمت ہے وہ ہوتی ہے یعنی کہ 1800 روپے. اگر وہ ادھار پہ لی جائے یعنی کہ 1 ماہ کے لیے 10 دن کے لیے, اس کا ریٹ یعنی کہ 2500 یا 3000 لگا دیا جائے, یا کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ نقد سستا بیچنا اور ادھار مہنگا بیچنا شریعت بار سے یہ جائز ہے, جبکہ سودے کے اندر کوئی اور آپشنز نہ ہو. ٹھیک ہے, کہ جی 6 مہینے بعد نہیں دیے تو اتنے اور بڑھ جائیں گے پیسے, اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو اور کوئی غیر شرعی بات نہ پائی جاتی ہو, تو نقد کے الگ ریٹ بتانا, ادھار کے الگ ریٹ بتانا یہ جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسے یہ 1800 اور 3000 یا 2500 بتا رہے ہیں تو جائز ہے. اگلی کال دیجیے. محمد شکیل قادری فالیہ سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دکاندار ہے, وہ لوگوں کو ادھار سودا دیتا ہے کریانے کا. جب وہ سودا دیتا ہے تو وہ سودا لکھا جاتا ہے لیکن آگے قیمت نہیں لکھتا. مہینے بعد جب وہ قیمت ریسیو کرتا ہے تو اس وقت جو قیمت ہوتی ہے مہینے بعد وہ ریسیو کرتا ہے. اس کا اس طرح کرنا کیا ہے؟ یہ طرز عمل شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. جب بھی سودا ہوگا تو قیمت کا طے کرنا ضروری ہے. قیمت کے اندر ابہام رکھنا, قیمت کو طے نہ کرنا اور سودا کر لینا, ایسا سودا بے فاسد کہلائے گا, اور بے فاسد کرنا گناہ کا کام ہوتا ہے. لہٰذا اس دکاندار پر اور گاہک پر لازم ہے کہ قیمت مقرر کرے, اگرچہ کہ وہ 2 پیسے زیادہ مقرر کر لے. ٹھیک ہے, چینی کا ریٹ ہے جیسے مثال کے طور پر, جی, پہلے وہ 60 کے بجائے 70 روپے مقرر کر لے, ٹھیک, لیکن پتہ ہو خریداری کے وقت کہ کس بھاؤ
सौदा लगाया गया है। ठीक है, यानी जिस वक्त सौदा ले रहा हूँ उस वक्त कीमत का तयन हो जाए, कम ज्यादा। फरीकैन किसी एक कीमत पर इत्तेफाक कर लें। ठीक। अगर वो 70 कहता है, खरीदने वाला 65 कहता है, 68 में मान जाते हैं दोनों, जी तो किसी न किसी कीमत पर इत्तेफाक करना ज़रूरी है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, हमने सुना है कि पाकिस्तान की तामीर और तकमील में ताजिरान का एक बहुत अहम किरदार रहा है, लेकिन आज के दौर के जो ताजिरान हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो इस हवाले से आपकी रहनुमाई चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी मुफ्ती साहब। मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा इनकी बात से, क्योंकि अलल इतलाक का है ना इन्होंने, जी सारे ताजिर एक जैसे नहीं होते। ठीक है। देखिए, ताजिर जो है वो कोई मुबल्लिग नहीं होता ठीक है। कि वो उस सांचे पर पूरा उतरे जिस सांचे पर एक मुबल्लिग पूरा उतरता है। ठीक है। ताजिर की कई हैसियतें हैं। एक हैसियत ये है कि वो एक अच्छा शहरी है, एक मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है, अच्छा शहरी है, ठीक। और जो है वो लेन देन में खरा है। जो शरई एतबार से चीज़ें करनी चाहिए वो करता है, धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। तो एक तो उसकी इनफिरादी हैसियत है। ठीक है। मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इनफिरादी हैसियत में कोताही के मुर्तकिब होते हों, ठीक। तिजारत के हवाले से भी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी। जी। भाई एक ताजिर है, वो बड़े अच्छे तरीके से तिजारत कर रहा है, उसका नाम मशहूर है मार्केट में, शाम को जाके वो शराब के क्लब में बैठा होता है। ठीक है। तो इनफरादी हैसियत से कारोबार के ताल्लुक से भी बिगाड़ा सकता है और कारोबार से हटकर भी बिगाड़ा सकता है। ठीक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सही। लेकिन जो तिजारत हो रही है, एक ताजिर तिजारत कर रहा है, उस तिजारत से यूँ समझें कि अगर 100 पॉइंट हासिल होने थे, ठीक है, मुल्क की तामीर और तरक्की के 100 पॉइंट हासिल होने थे, ठीक, तो उसकी कुछ गलतियों की वजह से वो पॉइंट 60 हासिल हो रहे हैं। सही। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई पॉइंट ही हासिल नहीं हो रहा, जीरो नहीं हो रहा। ज़ीरो नहीं हो रहा। ठीक। तो अगर जो दीन इस्लाम ने तालीमात दी हैं, दीन इस्लाम ने जो हिदायत दी हैं, उस पर अगर अमल पेरा हो जाएं लोग, तो मैं समझता हूँ कि वो 100 पॉइंट भी हासिल हो जाएंगे। अब देखें, हमारी मुल्क की तरक्की में हमारी बिल्कुल होंगे जी। हमारे यहाँ बिगाड़ क्या है, हमारे यहाँ कोई कंपनी आने के लिए तैयार नहीं होती, इस वजह से कि हमारे पैसे फंस जाएंगे। रिकवरी कैसे होगी? निज़ाम रिकवरी का ऐसा है कि अगर कोर्ट में जाता है केस, 10 साल तक फैसला नहीं होता। एक ताजिर है, वो मार्केट के अंदर इसलिए डूब जाता है कि उसके और लोगों ने पैसे खा लिए। वो खुद ठीक था, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया जी, लेकिन इसका जो पैसा फंसा हुआ था वहाँ से कवर नहीं हुआ, ये खुद बैठ गया। पैसे जो वक्त पर दिए जाने थे वो वक्त पर नहीं दिए जा रहे, जो शिपमेंट जानी थी वो तैयार नहीं हो रही। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी हम बारहा तकरार करते रहते हैं जी, अगर ये इन चीज़ों के अंदर तब्दीली आती है ठीक है, तो लामुहाला उसके असरात माशरे पर पड़ेंगे, मुल्क पर पड़ेंगे, तिजारत बढ़ेगी, तिजारत में बेहतरी आएगी, क्वालिटी में बेहतरी आएगी, दियानत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी माशरे के अंदर उतना ज़्यादा एतमाद आएगा, और जितना ज़्यादा एतमाद आएगा उतने ज़्यादा बाहर के ताजिर आएंगे। सही। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। तो अब अगर हम यूँ समझें कि 40 पॉइंट या 50 पॉइंट या 60 पॉइंट जी के ज़रिए बेहतरी में किरदार अदा कर रहे हैं, जी, तो अगर हम मुकम्मल तौर पर सही हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर हम इस मुल्क के लिए 100% कारआमद हो जाएंगे। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद रजा कादरी दोंडाचा हिंद से। सिलसिले में मुफ्ती साहिब क़िबला की बारगाह में अर्ज़ ये इरशाद फरमा दे कि एडवांस जो पैसा बुकिंग किया जाता है, एडवांस जो पैसा हमें मिलता है, तो क्या उस पैसे को हम अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दे। एडवांस का जो हुक्म है वो कर्ज का हुक्म होता है, ठीक, और कर्ज इसलिए लिया जाता है कि वो खर्च किया जा सके। ठीक, तो मारूफ जो एडवांस है वो एडवांस नहीं ठीक, कि जिसकी वजह से किराए कम हो जाते हैं। जी, जो मारूफ एडवांस है वो अगर किसी ने लिया हुआ है तो उसका लेना जायज़ है, ठीक है, और उसे वो खर्च भी कर सकता है। जब भी उसका मायदा ख़त्म होगा उसे वापस करना पड़ेगा। ठीक।
اگلی کال دیجیے. مفتی علی اصغر صاحب سے سوال ہے کہ کیا کمیشن جب طے کریں گے تو جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہی طے کرنا ہوگا یا اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. کمیشن کے بارے میں ہمارے فقہاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، جو انہوں نے احکام بیان کیے ہیں کتابوں کے اندر، جی وہ یہی بیان کیے ہیں کہ کمیشن کا جو معاملہ ہے جی یہ دیگر ذرائع سے ذرا مختلف ہے، اور اس میں مارکیٹ کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر کسی مارکیٹ کے اندر 2% کا عرف ہے تو زیادہ نہیں لے سکتے، یعنی فریقین جو مرضی طے کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بلکہ کمیشن کے اندر یہ کلیہ ہے کہ جو اس مارکیٹ کا عرف ہوگا وہی عرف دونوں مقرر کریں گے. ٹھیک ہے. ایسا مطلب زیادہ نہیں لے سکتے، کم بھی نہیں لے سکتے. کم لینے پر تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک. کم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک. لیکن زیادتی کی جو بات ہو رہی یعنی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ کے عرف کے مطابق. جی ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میں ایک موبائل مارکیٹ کی شاپ پہ ہوتا ہوں، تو میں نے اگر کوئی موبائل جیسے کا لیا ہوا، اب میں نے وہ 1500 کا بیچ دیا. کچھ دنوں بعد وہ کسٹمر مجھے واپس دے رہا ہے، اسے پسند نہیں آیا تو میں نے وہ 1500 کا واپس لے لیا اس سے. اب وہ پروفٹ تو میں حاصل کر چکا ہوں، اب میری نئی پرچیزنگ جو ہے اس کی 1500 کی. اب ایک اور مزید کسٹمر آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ موبائل چاہیے. اب میں اسے وہ 1800 کا بیچتا ہوں. پھر میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اس کی میری جو انٹری دھری ہوئی ہے وہ 1500 کی دھری ہوئی ہے، تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے پہلے تو اسے 1000 کا خریدا تو اب مجھے یہ 15 کا پڑ گیا. تو اس بارے میں رہنما فرما دیجیے کہ ایک موبائل میں اس طرح ہم پروفٹ کر سکتے ہیں، اگر ایک پروفٹ کا لے لیا تو دوسرا پروفٹ. ٹھیک ہے. پہلے 1000 کا خریدا، 1500 کا بیچ دیا. جی. پھر وہ واپس آیا تو 1500 کا ہی خریدا. اچھا، ایک چیز آپ نے بیچ دی، جی وہی چیز دوبارہ خرید رہے ہیں. جی. اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک. اس میں سے ایک صورت ناجائز ہے، بقیہ جائز ہے. ٹھیک. لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے جی وہ ناجائز نہیں ہے. صحیح. یعنی جو 6 صورتوں میں سے جو جائز صورتیں ہیں اس میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ان 6 صورتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اب رہا ان کا اگلا سوال. جی. عام طور پر تو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جو چیز بیچی ہے وہ واپس خریدی ہے، جی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی. ٹھیک ہے، انہوں نے جس طرح خریدی ہے جی تو اس اعتبار سے خریدنا جائز ہے، یعنی اسی سیم قیمت پر خریدی ہے. جی. اب گاہک کو یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 1500 کی یہ پڑی ہے. جی. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائیں گی صحیح کہ جو انہوں نے 1500 کی بیچی اور پھر دوبارہ خریدی، وہ صرف اگلے گاہک کو بتانے کے لیے تھی یا واقعی وہ ریئل سودا تھا؟ ریئل ڈیلنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ جی. اگر تو گاہک اگلے گاہک کو بتانے کے لیے یہ ہیر پھیر ہو رہی ہے جی تو پھر مشکل ہو جائے گی. ٹھیک. اس لیے کہ وہ سودا جس میں قیمت بتائی جائے کہ جی مجھے اتنے کا پڑا ہے، جی اسے بے مرابحہ کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس کا دوسرا نام ہے بیع الامانہ. ٹھیک ہے. بیع الامانہ جی. کہ اس کے اندر قیمت کا بتانا جو ہے وہ امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو بہت زیادہ اس میں شرعی تقاضے پورے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ صرف اس لیے ہلا کر رہے ہیں یہ کہ جناب اگلے گاہک کو بتا سکیں تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اور مزید گہرائی میں جائیں گے تو مزید بھی اس کے احکام سامنے آ سکتے ہیں. جی. اور اگر ایکچوئل ایسا ہی ہوا آپ کے ساتھ، ایک گاہک کو پسند نہیں آئی اور پھر وہ دوبارہ سودا کر گیا جی اور آپ نے خرید لیا دوبارہ، تو اب تو یہ ہے کہ اگر آپ بتاتے ہیں تو کوئی خلاف واقع بات نہیں بتائیں گے آپ. ٹھیک. آپ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے اس کے ساتھ، واقعتاً ایسا ہوا ہے. تو اگر اگلے گاہک کو آپ کہتے ہیں میں نے 1500 کی خریدی ہے جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب حقیقتاً خریدی بھی 1500 کی ہی ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. صغیر احمد صدیقی نام ہے، ابو ظبی سے بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال ہے کہ جو پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہیں؟ ٹھیک ہے جی. پرائز بانڈ، اچھا وہ آپ نے بتا دیا کہ پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو بانڈ ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ سکوک کی طرز کے بانڈ ہوتے ہیں، ٹھیک. انویسٹمنٹ بانڈ ہوتے ہیں ابو ظبی وغیرہ میں جو چلتے ہیں. ہمارے ہاں جو بانڈ ہے وہ انویسٹمنٹ بانڈ کچھ عرصے پہلے تک تو نہیں تھا، جی لیکن ایک بانڈ آیا ہے آج کل، پریمیم بانڈ. جی. پریمیم بانڈ تو جو ہے وہ سودی بانڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا لینا اور دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک طرح سے جو سودی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے جی اس کی طرح ہے. ٹھیک. ہر 6 مہینے بعد نفع ملتا ہے، اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے اور اکاؤنٹ کے بغیر نہیں ملتا. تو یہ جو نیا بانڈ آیا پریمیم بانڈ، اس کا لینا اور دینا تو ناجائز ہے،
سودی معاملہ ہے، لیکن جو عام پرائز بانڈ ہیں کہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی نفع نہیں ملتا، قرآن اندازی میں نام آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ انعام ہے، ٹھیک، اور اگر آپ کو پرائز بانڈ بیچنا ہے تو اس سے قیمت پہ بک جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لیا 1000 روپے کا ہے اور جب آپ بیچنے جائیں گے 200 روپے کی کٹوتی ہوگی، تو یوں جوا بھی نہیں ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا۔ تو جو عام نارمل پرائز بانڈ ہیں ان کا خریدنا بیچنا بلا شبہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ حضور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، عدیل۔ میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں گاڑی خرید رہا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے کم ہیں، تقریباً کوئی 3 لاکھ روپے، اور گاڑی تقریباً 12-12.5 لاکھ کی آئے گی، اور اب مجھے یہ بتایا میں اس کو چلانا چاہ رہا ہوں رینٹ پہ، تو اب جو میں 3-3.5 لاکھ روپیہ کسی سے لیتا ہوں تو بغیر کسی سود کے اس پیسے میں ادھار لیتا ہوں، تو اب اس کا پرافٹ کس طرح نکالا جائے گا؟ گاڑی میرے پاس ہی رہے گی، میں ہی چلاؤں گا اس کو، اور سارا اس کا کام وغیرہ وہ میرے ذمہ ہوگا، وہ صرف مجھے پیسے دیں گے، تو اس کی طریقہ کار بتا دیں کہ کس طرح ان کو جو ان سا پرافٹ کا حساب لگایا جائے، 3 لاکھ کی پرسنٹیج کس طرح نکالی جائے؟ ٹھیک ہے جی، عرض کرتے ہیں۔ 12 لاکھ کی گاڑی ہے، 3 لاکھ روپے کسی اور سے لے رہے ہیں، ادھار لے رہے ہیں، 25% ہو گیا، کوارٹر ہو گیا نا جی۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی گاڑی خریدی نہیں ہے، آپ کے پاس 9 لاکھ روپے ہیں، 3 لاکھ روپے کسی اور سے آپ نے لینے ہیں، جی، وہ 3 لاکھ روپے آپ لے لیں ٹھیک، اس بنیاد پر کہ اس کے اور آپ کے پیسے ملیں گے اور اس سے ایک گاڑی خریدی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب جو گاڑی خریدی جائے گی اس گاڑی کے اندر ان کا ہوگا 75 حصہ، 75% جی، اور جو دوسرے صاحب ہیں ان کا ہو گیا 25%۔ تو یہ شرکت ملک جی، کہ ایک چیز 2 آدمیوں نے مل کر خریدی ہے، جی، جیسے پلاٹ ہے، ٹھیک، 2 آدمی مل کر خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 25 لاکھ روپے کا پلاٹ خرید لیا، جی، 2 سال بعد وہ 35 لاکھ روپے کا ہو گیا، جی، جو نفع ہوا دونوں نے تقسیم کر لیا۔ جی، تو اب اسی طریقے سے گاڑی جو ہے وہ 2 افراد مل کے خرید لیتے ہیں۔ جو ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں، جی، تو ٹرک چونکہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، عام طور پر ٹرکوں میں تو شراکت ہوتی ہے، ٹھیک، 2 پارٹنروں کی شراکت ہوتی ہے، 2 بھائیوں کی شراکت ہوتی ہے، بعض اوقات 2 سے زیادہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک، تو چونکہ وہ مہنگا آئٹم ہے، 60-70 لاکھ کے ٹرک آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی مہنگے آتے ہوں گے ممکن ہے، تو ان میں تو شراکت ہونا ایک عام سی بات ہے، تو چھوٹی گاڑیوں میں بھی شراکت ہو سکتی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی اس کو ساتھ میں لاؤں گا، تو وہ ڈیپینڈ کرے گا گاڑی کتنا ارن کرتی ہے کتنا نہیں کرتی، پھر نقصان ہوگا تو پھر ان کو اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوالات اور خدشات درست ہیں، انویسٹر بعضوں کا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس سوکھا سوکھا نفع مل جائے، تو دیکھیں نفع اگر جائز طریقے سے ملتا ہے تو وہی نفع حقیقت میں نفع ہے، ورنہ اگر وہ ناجائز طریقے سے ملتا ہے، اور یقیناً آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے، جیسا کہ آپ نے اظہار کیا کہ آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اگر اس طریقے میں کوئی آپ کی مشکلات ہیں اور آپ کا جو انویسٹر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی، ایک سے زیادہ طریقے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مرکز العلیا لاہور سے بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں اچھرا میں بھی دارالفتہ اہل سنت واقع ہے، اور داتا دربار کے پاس بھی دارالفتہ اہل سنت واقع ہے، وہاں انتہائی ماہرین علماء کرام بیٹھتے ہیں، ان کے پاس آپ تشریف لے جائیں، اور مختلف اور بھی طریقہ کار ہوں گے، کچھ اس طریقہ کار بھی ہوں گے جو شرعی علم پر مشتمل ہوں گے، وہ ان سے سیکھے جا سکتے ہیں، اور جو طریقہ آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہو، دونوں پارٹیوں کو ریلیکس اس میں محسوس ہوتا ہو، اس طریقہ کار کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 25,000 روپے جمع ہے، ٹھیک ہے، اس سے روزانہ مجھے نا 8 روپے ملتے ہیں ٹیکس کی، اس کی سہولت کے لیے 8 روپے پرافٹ ملتا ہے، یہ سود میں شامل ہوگا یا؟ یہ سوال تھا میرا۔ سود میں شامل، پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔ اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اسے ختم کریں، اور سیونگ اکاؤنٹ عام بینکوں میں ظاہر بات ہے سودی اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے، جی،
تو اپنے اکاؤنٹ کی تحقیق کریں، ورنہ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کبھی بھی نفع نہیں آ سکتا۔ اب آخری بات، آخری پیغام اس حوالے سے کہ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے جو جشن کا ایک انداز آپ نے بیان فرمایا تھا، اچھا اب خود ہی آپ نے ہی ابتدا میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک نعمت ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے، تو جب نعمت ہے تو اس کا جشن تو منانا چاہیے، اس کا شکر تو کرنا چاہیے، تو کیا انداز ہونا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ دیکھیے قوموں کی جو حیات ہوتی ہے نا جی، وہ حیات ہوتی ہے احسان مندی کے ساتھ، احسان فراموشی کے ساتھ قومی زندہ نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، اب احسان کس کس کے رہے ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان پر غور کیا جائے۔ اور تاریخ جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تاریخ اس لیے قیمتی ہوتی ہے کہ تاریخ کے اندر حقائق چھپے ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی ہر دور میں پروپیگنڈا ہوتا ہے، ٹھیک، کوئی بھی ایشو ہو، پروپیگنڈا وار جو ہے جی، یہ پوری ایک ٹیکنالوجی ہے۔ ٹھیک، میں نے انٹر میں جو ہے وہ NCC کی تھی، ٹھیک، پہلے ہوتی تھی جی، NCC ٹریننگ، تو وہ جو بریفنگ ہوئی ہماری، جو فوجی لوگ دیتے تھے NCC، جی، تو شاید 1 مہینے کی کلاس ہوتی تھی، تو پورا انہوں نے بریف کیا جناب کہ وار کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اور خیر آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی بھی چیز آپ بیٹھ کر تفصیل جان سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایشو آتا ہے نا ہمارے ملک کے اندر، آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک مخصوص لابی ہوتی ہے، کچھ شاعروں کی، کچھ ادیبوں کی، کچھ جو ہے نا وہ ناول نگاروں کی، کچھ جو ہے اسی طرح کے خود ساختہ لوگوں کی، پروفیسرز کی اور دانشور، نہیں پروفیسرز دیکھیں دانشور ایک پروفیشن ہے نا، ٹھیک ہے، اور بہت اچھے اچھے لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ مطلب کچھ دانشوروں کو اپنے ساتھ لیا جاتا ہے، سب دانشور بھی ایسے نہیں ہوتے ٹھیک، کہ جی یہ ملک تو جو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں ہے، ٹھیک، اس ملک کا تو نعرہ ہی جو نا وہ قومیت تھا، اسلام یعنی وسوسہ پیدا اسلام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور جناب یوں تقریر ہوئی اور یوں ہوئی اور یوں ہوئی، علامہ والحفیظ۔ تاریخ میں جا کے ہی جو ہے نا وہ حقائق کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور یہ ہر جگہ ساتھ مطلب کہ دیتا ہے یہ معاملہ۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر جی ایک میوزیم ہے، ٹھیک، جہاں پر نوادرات رکھے ہوئے ہیں، تاریخ کی وہ بتا رہا ہوں میں احتیاج، نوادرات رکھے ہوئے ہیں، اور 11ویں صدی کا ایک فریم لگا ہوا ہے، ٹھیک، اب وہ فریم اتنا اہم ہے کہ اسے اس میوزیم میں جگہ دی گئی ہے، ٹھیک، اور میں تو اسے جادوئی فریم کہتا ہوں، ٹھیک، یعنی آپ کوئی 1.5-2 گھنٹے میں اس کا پورا جائزہ لے سکتے ہیں، اس فریم کا، ایک اس فریم کا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر مختلف مقامات دکھائے گئے ہیں، مختلف جگہ دکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے رہیں، بہت گہرائی سے تو دیکھتے ایک رہیں، نقشہ ہے، بہت بڑا، ٹھیک، تو آپ کے سامنے آتا ہے کیا چیز ہے۔ ٹھیک، اب اسی فریم میں مکہ مکرمہ میں جو لگا ہوا ہے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے مولد النبی، ٹھیک، مروہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور مسجد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سنتے ہیں نا کہ ایک مسجد تھی ترکوں نے بنائی ہوئی تھی، جی، اور سرکار علیہ السلام کی ولادت کی جگہ تھی۔ آج کتنا ہی کوئی پروپیگنڈا کر لے کہ نہیں جی یہاں مسجد، یہاں ولادت گاہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، تاریخ میں جاتے ہیں ہم تو ثابت ہے، چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک، تو اسی طریقے سے اس ملک کی ترقی کے لیے، بنانے کے لیے جی، جو قیادت تھی، اس میں ہمارے علماء اہل سنت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، دیگر خلفائے اعلیٰ حضرت جی، علیہم الرحمہ ہیں، جی، ہند کے بہت سارے علماء، پاکستان کے بہت سارے علماء۔ اور جب علماء کسی تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تحریک کے اندر اسلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ تو یہ ملک جن مقاصد کے تحت بنا ہے، ان مقاصد میں ایک
یہ چیز بھی شامل رہی ہے کہ ہم ایک بہترین اسلامی ریاست بنا سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اسلامی ریاست ہونا ہمارے آئین کا حصہ ہے. بالکل بالکل. اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ بھی ہمارے قانون کا حصہ ہے, آئین کا حصہ ہے. جی آئین کا. ٹھیک ہے. تو کتنا پروپیگنڈا ہوتا رہے, پروپیگنڈا ہوتا ہے ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان مقاصد پر غور کیا جائے اور پھر ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے والدین نے قربانیاں دیں, کس نے اپنا بھائی گنوایا, کس نے اپنا والد گنوایا, کس نے والدہ گنوائی. وہ لوگ قربانیاں دے کر آگے بڑھے ہیں, لیکن ہمیں سب کچھ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھائے مل گیا ہے. ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, یہ اب ہمیں سوچنا ہے. ٹھیک. مطلب ایک مختصر سا اگر جواب ہو جائے, آپ کے سوال میں ہی بات تھی کہ اب تاریخ میں یہ سب کچھ ہے, آپ نے فرمایا پروپیگنڈا بھی ہے, منفی پروپیگنڈا بھی ہے, تو اب جب تاریخ کے گویا کے سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں تو بس سب چیزیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں, اس میں ٹھیک کھرا سچا کیسے پہچانو, کس کو پڑھنا ہے اور کس کو نہیں, جی ڈیپینڈ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ رہنمائی لے لیں اچھے افراد سے. بالکل ظاہر بات ہے, آپ اگر ایسے کو پڑھیں گے کہ جو صرف کسی اور مفاد میں لکھ رہا ہے, جی, اس کی بنیاد حقائق نہیں ہے, جی, اس کی بنیاد جو ہے وہ کچھ اور ہے, جی, تو وہ تو عجیب و غریب ہی لکھے گا. ٹھیک ہے. تو تاریخ کو پڑھیں جی, علماء اہل سنت کی سیرت کو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. بالکل میں سمجھتا ہوں کسی بھی مکتبہ اہل سنت میں چلے جائیں, اہل سنت کے علماء کی کتابیں ملتی ہیں, آپ کو اس موضوع پر درجنوں کتابیں مل جائیں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس موضوع پہ درجنوں مل جائیں گی. اور دو نام جو مفتی صاحب نے لیے, میں یہاں پہ یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ دونوں ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی شخصیت کو, ان کی سیرت کو پڑھنے جائیں گے تو لازمی طور پہ تاریخ پاکستان کا بھی ذکر آئے گا, تحریک آزادی کا بھی ذکر آئے گا, اور اچھا اور صحت مند جو لٹریچر ہے وہ کہاں سے ملے گا, کیا ملے گا, انشاءاللہ ان کی شخصیات کو پڑھنے سے آپ پہ واضح ہوتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے, احسان